اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز ہم نہ مانیں گے، لکا تجھے، لن نؤمن لکا تیری بات ہرگز نہ مانیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں آ لیا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی کڑک تم پر آ گئی۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو اللہ کا۔ تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، لیکن پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کا تلاوت اور ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ یہاں پر پچھلی آیات کے تسلسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، جن کو آج کل یہودی جنہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے، یہ بنی اسرائیل کی قوم، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ظلم سے، فرعون کی غلامی سے اس قوم کو نکال کر معجزانہ طور پر دریا عبور کر کے لے کر آئے تھے، اور اس صحرا میں پہنچ کر اس قوم کو جب آزادی نصیب ہوئی تو پھر انہوں نے وہی کیا جو وہ قومیں کرتی ہیں جو مادر پہ ذراتاد ہو جاتی ہیں ہماری آج کی زبان میں۔ جب ان کو آزادی نصیب ہوئی تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ گناہوں کا ذکر کر کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد، تاکہ تم شکر گزار بننے بن جاؤ، تو یعنی یہ ایک مہلت عمل دی ایک گناہ کے بعد، اور اب پھر اس کے بعد کتاب بھی دی تاکہ اس کے مطابق حق اور باطل کا فرق تلاش کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو اور اس سے راہ ہدایت پاؤ کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج کی آیات میں ان کے ایک اور گناہ کا، ایک اور گستاخی کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ بچڑے کی پوجا کے بعد جب ان کو ذرا سی خوشحالی نصیب ہوئی، ذرا سا وقت ملا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب، کہ یہ کتاب ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور تم یہ حکم مانو، تو اس قوم کی سرکشی کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ تم اتنے سرکش تھے، اتنے تمہارے دماغوں میں خناس گھما ہوا تھا کہ پھر تم نے ایک عجیب مطالبہ کر دیا اور ایک بڑا سخت گستاخی والا عمل کیا۔ وہ گستاخی والا عمل کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت اسلام دی اور کہا کہ یہ اللہ کا پیغام میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں،
تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کلام الہی سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو جب مانیں جب اللہ کو اپنے سامنے خود دیکھ لیں۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گری اور ایک سخت ہولناک آواز آئی جس سے سب کے سب مر گئے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب بنی اسرائیل کے 70 سربرآوردہ سرداروں کو لے کر اللہ تعالیٰ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ وہاں پر جب ان کے سامنے کلام الہی پیش کیا تو وہ کہنے لگے ہمیں بھی اللہ کو دکھاؤ، ہم نے اللہ کو خود سامنے دیکھیں گے تو تمہاری بات کا یقین کریں گے۔ تو اس گستاخی پر جو ہے ان کو سخت سزا دی گئی، اللہ کا غضب بھڑکا اور بجلی کا کڑکا ہوا اور وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی معافی کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ان کو معافی ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس کو معافی کے بعد ان کو شکر گزاری اور تابع داری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ آج بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قوموں کو معافی دیتا ہے اور گناہوں کی کثرت کے باوجود ہمیں نہیں پکڑتا تو اسے مہلت عمل اور مہلت توبہ سمجھنا چاہیے اور شکر گزاری اور تابع داری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنی اصلاح اور توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ڈیل کو سرکشی میں کنورٹ نہیں کرنا چاہیے، ڈیل کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں رہا تو میں اور زیادہ بگڑتا چلا چلوں، نہیں، بلکہ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی حدود کو کراس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا ایک سخت گستاخانہ سوال ہے، اور ان لوگوں نے صاف طور پر ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی تفسیر روح القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف طور پر جب یہ کہا کہ خود اپنی آنکھوں سے پروردگار کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم تورات پر ایمان لانے اور آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل شک و شبہ کے ایسے مریض تھے کہ انہیں کسی طرح یقین ہی نہیں آتا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے ہیں۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے کوئی حکم پہنچاتے تو وہ اس حکم کو ماننے میں تعامل کرتے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جس پیغمبر کے معجزات انہوں نے سال ہا سال تک دیکھے اور جس کے عصا نے ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر کو دو لخت کر دیا، اس کے بارے میں انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام دین و شریعت کا دار و مدار اللہ کے رسول پر ایمان لانے پر ہے۔ اسی لیے دین کی بنیادوں میں سے یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اس پر صحابہ نے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو من نوان اسی طرح مانا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور پھر عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو حقیقت یاد رکھنے والی یہ ہے کہ دین اور شریعت کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، اور رسول جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے پر یقین کتنا مضبوط ہے۔ یہودیوں نے اس موقع پر مزید جسارت یہ کی کہ صرف شک و شبہ کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ صاف طور پر اپنے ایمان کو کھلا اللہ کی دیکھنے کی شرط سے مشروط کر دیا۔ کتنی بڑی زیادتی انہوں نے کی کہ اتنا بڑا مطالبہ کر کے کہ ہم تو ایمان تب لائیں گے جب اللہ کو دیکھ لیں۔ اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت سے اپنے بندوں کے درمیان انبیاء کو واسطہ بنایا ہوا ہے، لیکن بنی اسرائیل اس واسطے کو ہٹا دینے پر اصرار کر رہے تھے۔ شک کی بیماری اصل میں ایمان کی کمزوری کی بنیادی غلطی ہے۔ غیب پر ایمان میں جب کمزور ہوتا ہے تو پھر شک کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ انہیں اپنی گستاخی کی سزا ملی لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔
جس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت سے اٹھایا، حالانکہ تمہارے جرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم موت کی وادیوں میں دفن کر دیے جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اسی کے مزید اظہارات کا ذکر اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہے، لیکن پروردگار مسلسل درگزر سے کام لیتا رہا، بلکہ انعامات کی بارش بھی جاری رہی۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایمان و عمل کی کمزوریوں پر قابو پا سکے۔ تو اصل ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قوم کو اپنے ایمان اور عمل کی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اے امت مسلمہ، پرانی قوموں کے واقعات ہمیں اپنی اصلاح اور عمل کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے بتائے جاتے ہیں۔ اس کو صرف قصہ کہانی یا دوسروں کا فعل سمجھ کر لاپرواہی یا بے توجہی سے نہ پڑھنا چاہیے، بلکہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل و فہم رکھنے والوں، اے بصیرت رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کہ ہم بصیرت بھی رکھتے ہیں، عقل و فہم بھی رکھتے ہیں، عبرت پکڑو تو پھر پتہ لگے گا تم میں عقل و فہم بھی ہے اور بصیرت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پرانی قوموں کے واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم رحمت خداوندی جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔